السلام علیکم، میرا چینل پرنیا وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سسٹر، آپ سے امید کی جاتی ہے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ سسٹر، آج میں ایک ناول کے ساتھ آپ کی حاضر خدمت ہوں۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب، جس کا نام ہے ابھی کچھ پھول کھلنے ہیں۔ درِ شہوار کو ہمیشہ سے لگتا تھا اس کے رشتے اس کی سب سے بڑی طاقت ہیں، اس کا مان، اس کی ڈھال، اس کے لیے چھیر چھاؤں، ضرورتیں تو بنا کہے پوری ہو جاتی، لیکن اپنی چھوٹی بڑی خواہشات بھی وہ ان سے منوا ہی لیتی، کبھی پاؤں پٹک کر، کبھی رو دھو کر اور کبھی بھوک ہڑتال کر کے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ایک دن یہی رشتے اس کی سب سے بڑی کمزوری بن جائیں گے۔ ان کی محبت کے آگے وہ اتنی مجبور ہو جائے گی کہ ایک انچاہے فیصلے کے لیے اپنا سر جھکا دے گی۔ کچھ دن پہلے تک سب ٹھیک تھا، اگر ٹھیک نہ بھی ہوتا تو اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس کی رنگوں سے کھیلنے کی عمر تھی۔ بے فکری کی خوشنما تتلی کے رنگ اپنے پوروں پر اترتے دیکھ کر خوش ہوتی زندگی کے سیاہ کڑوے کسیلے رنگوں سے ناآشنا رہی تھی۔ لیکن اچانک بے فکری کی وہ تتلی اپنے خوشنما پر سمیٹ کر کہیں دور اڑان بھر گئی۔ اس کی پوروں پر اترتے رنگ آہستہ آہستہ معدوم ہوتے غائب ہو گئے۔ وہ شوخیاں، وہ شرارتیں کسی اڑن کھٹولے میں سوار دور دیس سدھار گئیں۔ زندگی کا نیا روپ دیکھ کر وہ ششدر سی رہ گئی تھی۔ جولائی کے حبس زدہ چپچپے سے دن تھے۔ مون سون بارشوں نے ہر طرف جل تھل سی کر دی تھی، لیکن جیسے ہی بارش رکتی، ہوا دم سادھ لیتی۔ پیڑ پودے پتے سب ساکن، اوپر سے مچھروں کی یلغار، دھاوا بولنے کو ہر دم تیار۔ مکھیاں صاف جگہ پر بھی یوں ٹوٹ پڑتیں جیسے وہاں کسی نے شیرہ گھول کر پھیلا دیا ہو۔ ہر طرف نمی، سیلن کی عجیب سی بساند۔ درِ شہوار کو یہ موسم سخت برا لگتا۔ نہ جانے لوگوں کو اس ساون میں کیا چارم نظر آتا ہے۔ کفت کے مارے دوپٹے کے پلو سے چہرے کا پسینہ پونچھتے اس نے کڑ کر سوچا۔ لائٹ چلی گئی تھی۔ وہ چھت پر اونگھتے پنکھے کو گھورتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ بارش تھم گئی تھی، اکا دکا بوندیں پڑ رہی تھیں۔ ایسے میں کچن سے اٹھتی پکوڑوں کی اشتہا انگیز مہک وہ صحن میں کہیں کہیں جمع شدہ بارش کے پانی کو پھلانگتی کچن میں آ گئی۔ محبت برسا دے نہ تم، ساون آیا ہے، تیرے اور میرے ملنے کا موسم آیا ہے۔ در صدف بہت مگن انداز میں گنگناتی پکوڑے تل رہی تھی۔ آج آپا، آپ نے کیسے کچن کو رونق بخش دی؟ اس نے ایک گرم گرم پکوڑا اٹھاتے ہوئے شرارت سے صدف سے پوچھا۔ ساون پکوڑوں اور چائے کے بغیر ادھورا ہے۔ صدف نے احتیاط سے پکوڑے نکالتے ہوئے پلیٹ میں رکھے۔ اسی وقت شہوار نے کچن کی کھلی کھڑکی سے سبکت گین کو دادی کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ یوں کہو نا، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ تمہارے دل نے تمہیں پہلے ہی سبکت گین بھائی کی آمد کے بارے میں گرین سگنل دے دیا تھا، ہے نا؟ صدف نے اسے گھورا۔ فضول مت بولا کرو۔ لو، خواہ مخواہ اس میں کیا فضول بات ہے؟ مجھے تو لگتا ہے وہ یہاں آتے ہی تمہارے لیے ہیں۔ دادی بیچاری ایویں خوش ہوتی رہتی ہیں کہ نواسہ اپنی ڈھیر ساری مصروفیات چھوڑ کر ان کی محبت میں دوڑا چلا آتا ہے۔ ہائے میری معصوم دادی! ایک اور پکوڑا منہ میں رکھتے ہوئے شہوار نے اسے کوہنی ماری۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ ابھی گرم تیل میرے ہاتھوں پر گر جاتا۔ کفگیر دوسری پلیٹ میں پٹکتے صدف نے بھننا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ سوری، میں شہوار کے سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے اتنا غصہ کس بات پر آیا ہے۔ خوبصورت چہرے پر ناگواری کے تاثرات لیے باقی ماندہ پکوڑے پلیٹ میں نکال کر اس نے بیزاری سے چولہا بند کر دیا۔ اب ایسے کیوں کھڑی ہو؟ پکوڑے اٹھاؤ اور اندر دے آؤ سب کو۔ دوپٹے کے پلو سے پسینہ پونچھتی وہ باہر نکل گئی تھی۔ درِ شہوار نے لمحہ بھر کے لیے اس کے اچانک سے بگڑتے خراب موڈ کی وجہ سوچنا چاہی، پھر پلیٹ اٹھا کر دادی کے کمرے میں آ گئی، جہاں سبکت گین ماں کی خراب طبیعت کے بارے میں دادی کو تفصیل سے بتا رہا تھا۔ شوگر، بلڈ پریشر اور اب یہ معدلی۔ دادی کے چہرے پر تفکر کے گہرے سائے منڈلاتے نظر آنے لگے۔ بیٹی کی خراب طبیعت کا سن کر دل کی بے چینی حد سے سوا ہو گئی۔ شام کو چلیں گے اماں، سویرا آپا کی طرف۔ بہو کے کہنے پر انہوں نے فوراً اثبات میں سر ہلایا تھا۔ السلام علیکم سبکت گین بھائی۔ شہوار نے اندر آتے ہوئے زوردار سلام جھاڑا تھا۔ سبکت گین نے سر کو ہلکا سا خم دے کر جواب دیا۔
بڑے اچھے وقت پر آئے ہیں، پکوڑے کھائیں اور اس چپچپے حبس زدہ ساون کا مزہ دوبالا کریں۔ اس نے پلیٹ درمیانی میز پر رکھ دی، پھر قدرے رازدارانہ انداز میں بولی، صدف نے بنائے ہیں۔ سبکت گین نے بنا کسی تاثر کے پکوڑا اٹھا کر منہ میں رکھا۔ شہوار جی بھر کے بد مزہ ہوئی۔ سڑیل نہ ہو تو بندہ اپنی منگیتر کے ذکر پر تھوڑا سا مسکرا ہی دیتا ہے۔ وہ منہ بناتی ہوئی باہر نکل آئی تھی، کچن میں جا کر ابا کے لیے الگ سے نکالے گئے پکوڑوں کی پلیٹ اٹھا کر ان کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ ابا وہیل چیئر پر بیٹھے بیٹھے نہ جانے کب سو گئے تھے۔ ابا ریلوے کے محکمے میں ملازم تھے۔ ان کے بھلے چنگے زندگی سے بھرپور ابا کی پوری ہستی کو اس بھیانک روڈ ایکسیڈنٹ نے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جان تو بچ گئی لیکن دونوں ٹانگوں سے معذوری انہیں وہیل چیئر پر لے آئی تھی۔ ابا کی جگہ پر کاشف کو بھرتی کر لیا گیا تھا۔ یوں زندگی کا پہیہ ایک بار پھر رواں دواں ہو گیا تھا۔ ابا مشکل سے ہی صحیح زندگی کی طرف لوٹ آئے تھے۔ ان کے قریب میز پر پکوڑے ڈھک کر رکھتی وہ بالکنی میں آ گئی۔ گیلری کی کھڑکیاں کھولیں تو ننھی منھی بوندوں سے لبریز ہوا کا جھونکا اسے گدگدانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ساون اتنا بھی برا نہیں ہے۔ بارش کے پانی سے لبالب بھرے آب خوروں میں چونچیں مارتی بھوری چڑیوں کو دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے سوچا، بارش ہو رہی ہے۔ ابا نے کھلی کھڑکی کے پار جھانکا۔ اب تو رک بھی گئی ابا۔ شہوار نے پیچھے سے آ کر ان کی وہیل چیئر تھامی۔ میں آئی تھی آپ کو دیکھنے، آپ سو رہے تھے۔ آہستگی سے وہیل چیئر گھماتی وہ انہیں باہر لے آئی تھی۔ انہیں تازہ چائے کا کپ بنا کر دیا۔ اماں نے آلو گوشت کا گاڑھے شوربے والا سالن بنایا تو ایک کٹورے میں سویرا پھپھو کے لیے بھی نکال لیا اور سبکت گین کے لیے سوجی کا حلوہ، اسے بہت پسند تھا۔ دادی ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرتی اپنے تخت پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئیں۔ کہاں کی تیاری ہے؟ ابا نے پوچھا تو دادی انہیں پھپھو کی خراب طبیعت کا بتانے لگیں۔ ابا کے چہرے پر دکھ ہلکورے لینے لگا تھا۔ متعلقہ بہن کی تکلیف کا سن کر وہ یوں ہی تڑپ اٹھتے تھے۔ وہ ابا کو بہت عزیز تھیں۔ شہوار آج تک اندازہ نہیں لگا پائی تھی کہ پھپھو ابا پر زیادہ مرتی تھیں یا ابا پھپھو پر زیادہ جان چھڑکتے تھے۔ وہ چادر لینے کے لیے اپنے کمرے میں آئی تو صدف کل کے لیے اپنا سوٹ استری کر رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ سے موبائل کان سے لگائے کسی سے بات کرتے کرتے بے ساختہ ہنس پڑی تھی۔ شہوار کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ کچن والی صدف سے بالکل مختلف مطمئن سرشار شہوار پر نگاہ پڑی تو ہوں ہاں میں بات کرنے کے بعد موبائل رکھ دیا۔ ہم پھپھو کی طرف جا رہے ہیں، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تم چلو گی؟ الماری سے چادر نکالتے ہوئے شہوار نے پوچھا۔ میں کیوں جاؤں گی وہاں؟ ہاں تم تو اب ایک ہی دفعہ جاؤ گی وہاں رخصت ہو کر۔ صدف بنا کوئی جواب دیے جما کر اپنا سوٹ استری کرتی رہی۔ شہوار چادر اوڑھتی باہر آ گئی۔ اماں اور دادی بیرونی دروازے کے پاس کھڑی اسی کا انتظار کر رہی تھیں۔ ناظم صاحب کی مہربانی کے طفیل کچھ عرصے پہلے ٹف ٹائم لگا کر ان کی گلی کی از سر نو مرمت کی گئی تھی۔ اب بارش کا پانی ٹھہرتا نہیں تھا، لیکن پھپھو کی گلی کا موڑ مڑتے ہی صورتحال بدل گئی۔ گلی میں جگہ جگہ چھوٹے کھڈے پانی سے بھرے ہوئے تھے، ابلتی نالیوں سے اٹھتا تفن۔ شہوار نے بے ساختہ دوپٹے کا پلو ناک پر رکھ لیا۔ کاشف کا انتظار کر لیتی اماں، وہ بائیک پر آپ کو چھوڑ آتا، اب کیسے اتنے فاصلے پر کیچڑ میں رکھی اینٹوں پر قدم رکھ کر جائیں گی؟ اماں نے تشویش سے پیچھے مڑ کر دادی سے کہا تو وہ جھلا کر بولی، بائیک پر بھی جانے کا بھلا کہاں راستہ ہے؟ راستے میں پھسل کر گرا جاتی تو اور مصیبت۔ شہوار نے مضبوطی سے دادی کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ پھپھو کے دروازے پر پہنچنے تک انہیں دانتوں پسینہ آ گیا۔ دادی نے ہانپتے کانپتے اندر قدم رکھا۔ سامنے ہی صحن میں تخت پر چت لیٹی بیٹی پر نگاہ پڑی تو دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ انہیں دیکھ کر فوراً اٹھی تھیں۔ اماں آپ لوگوں نے کیوں تکلیف کی ایسے موسم میں؟ اوپر سے راستہ بھی خراب تھا۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ چہرے پر کھنڈی زردی صاف بتا رہی تھی وہ کتنا ٹھیک تھیں۔ شہوار نے سب سے پہلے صحن میں ایک طرف بنے کھرے میں جا کر اپنے پاؤں دھوئے تھے۔ توبہ پھپھو، آپ کی گلی نے تو ہمارے پسینے نکال دیے۔ گیلے پائنچے جھٹک کر نیچے کرتی وہ تخت پر ان کے قریب آ بیٹھی تھی۔ ناظم صاحب نے اس طرف سے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں کیا؟ سبکت گین بتا رہا تھا ناظم کا پٹواری سے کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، اس لیے جان بوجھ کر نہیں بنوا رہا یہ گلی۔ پھپھو بتانے لگیں، آواز سے نکاحت نمایاں تھی۔ ووٹ مانگنے تو کیسے دوڑے چلے آتے ہیں۔ دادی نے دونوں پاؤں اوپر کر لیے تھے۔
میرا تو دل چاہ رہا تھا آپ کی گلی کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دوں۔ شہوار کے تب کر کہنے پر پھپھا خفیف سا ہنس دیں۔ سبکتگین کہاں ہے؟ اماں کچن میں کھانے کے ڈبے رکھ کر آئیں تو پوچھنے لگیں۔ شام میں ایک کوچنگ سینٹر میں پڑھانے جاتا ہے۔ بیٹے کے ذکر پر ان کے زرد چہرے پر جیسے ایک ساتھ کئی سرسوں کے پھول کھل اٹھے تھے۔ شہوار کی نظر اب صحن میں بارش اور ہوا سے گری ڈھیر ساری جامنوں پر پڑی تھی۔ وہ کچن سے ٹوکری اٹھا لائی اور ایک ایک کر کے چننے لگی۔ اف اللہ! اتنی میٹھی اور ڈھیر ساری جامنیں! میں یہاں ہوتی تو پورے محلے میں بانٹ کر مفت کا ثواب کماتی۔ اس کا بآواز بلند پرجوش سا تبصرہ بیرونی دروازے سے اندر آتے سبکتگین کے کانوں تک بھی پہنچ گیا تھا۔ یہ نیک کام تم اب بھی کر سکتی ہو۔ مٹھی بھر جامنیں ٹوکری میں ڈالتے شہوار نے اسے دیکھا، پھر مسکراہٹ دباتی بولی، جب صدف یہاں آ جائے گی تو وہ اور میں مل کر کریں گے۔ سبکتگین آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ ٹوکری اٹھا کر جامن دھونے کی غرض سے واش بیسن کی طرف آ گئی۔ یہ قسط تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بہت جلد حاضر ہوتے ہیں قسط نمبر 2 کے ساتھ۔